دفتر بنا دیے
ابو انیس کے مگتے آپ کی چوکھٹ پہ آ گئے، ایسا کرم کرم کیا کہ ذاکر بنا دیے، ایسا کرم کرم کیا کہ ذاکر بنا دیے۔ ابو انیس کے مگتے آپ کی چوکھٹ پہ آ گئے، ابو انیس کے مگتے آپ کی چوکھٹ پہ آ گئے، ایسا کرم کرم کیا کہ ذاکر بنا دیے، ایسا کرم کرم کیا کہ ذاکر بنا دیے۔ بابا جی سرکار نے پھیل کے دریا بہا دیے، سوئے ہوئے نصیب سبھی کے جگا دیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا میں اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام عنصر خائفین، خائف کہتے ہیں افسر جو ڈرا ہو، خائفین اس کی جمع۔ ترتیب شریف میں اس کا ترجمہ یوں ہے: ڈر رکھنے والوں کا انیس تو، ڈر رکھنے والوں کا انیس تو۔ ڈر تو ہزاروں ہیں، ہر قدم پہ ڈر، ہر گام کے خوف، اندھیرے کا ڈر، ظالم و حاسد کا ڈر، فقر و افلاس کا ڈر، بیماری کا خوف۔ بندہ جو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر موڑ پہ خوف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بڑا ڈر موت کا ہے، اور اس سے بھی آگے قبر کی تنگ و تاریک گھاٹی اس کی مشقوں کا ڈر ہے، اور سب سے بڑا ڈر حشر اور اس میں ناکامی کا ڈر۔ انیس الغریبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب الدیار غریب الوطن کے الفاظ کو آپ نے سنے ہوں گے، جس بیچارے کا کوئی چارہ نہ ہو، کوئی آسرا نہ ہو، غریب ہے۔ یتیم و بیوہ جب اپنے چارہ ساز سے محروم ہو جاتے ہیں، اسی زمرے میں آتی ہے۔ دنیا کی تنگ دستی اور تہی دستی بہت تکلیف دے، مگر آخرت کی تہی دامنی اصل غربت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، من مفلس، غریب کون ہے؟ عرض کیا، من لا درہم ولا دینار۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہی غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اصل غریب وہ ہے جو قیامت والے دن بڑے بڑے اعمال لے کر لدا ہوا آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو دکھ دیا ہوگا، کسی پہ بہتان باندھا ہوگا، اس کی یہ ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کی برائیاں ان کے ذمہ ڈال دی جائیں گی۔ اس دن سب سے بڑا غریب وہی شخص ہے
عزیزان گرامی، اللہ بھی انیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انیس، اللہ کا ذکر بھی انیس، میرے پیر و مرشد اسحاق غازی بھی انیس، اور میرے شیخ ماشاءاللہ ابو انیس قصر العزیز ہیں۔ انیس اپنے شیخ میں فنا، شیخ ذات حق میں فنا، ذات جب ذات میں فنا ہو جاتی ہے تو صبغت اللہ کا روپ اختیار کر لیتی ہے، صرف ذات کا فرق رہ جاتا ہے، باقی کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہ جو کہتے ہیں تیرے ہوتے ہوئے حشر کا خوف کیا، تیرے ہوتے ہوئے حشر کا خوف کیا، مجھ کو مطلوب ہے بابا تیری رضا، اے حق۔ شام کا وقت تھا، ریاض المبلغین، وہاں سے سرکار مجھے چند احباب ساتھ تھے، میں نے ایک شخص کو باہر سے آتے دیکھا، دیکھتے ہی سرکار فرمانے لگے اور جلدی آؤ، جو رات خواب دیکھا ہے وہ سنا۔ سفید داڑھی تھی ان کی، میں نہیں پہچانا، کہنے لگا کہ حضور میں نے خواب دیکھا کہ رات حشر برپا تھا، مجھے پکڑ کر لے گئے، مجھ پہ خوف کی کیفیت تاری تھی، میں نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا کہ میں بابا جی کا غلام ہوں۔ وہ کہنے لگے سند بتاؤ، میری ٹانگیں کانپنے لگی، پسینے چھوٹ گئے، سند کیا پیش کروں؟ اسی حال میں تھا، ایک ہاتھ آگے بڑھا جس میں ماں نامہ دارو نشان تھا، میں نے جب پکڑ کر پیچھے دیکھا تو سرکار مسکرا رہے تھے، اور فرمایا سے چھوڑ دو یہ میرا اپنا، عرصۂ حشر میں ایسے بھی مقام آئیں گے، عرصۂ حشر میں ایسے بھی مقام آئیں گے، رقص کرتے ہوئے برکت کے غلام آئیں گے، جتنے بوسے تیرے ہاتھوں کے لیے ہے میں نے، کل قیامت کو یہ بوسے میرے کام آئیں گے۔ اے عاشقان طریقت، صرف دو چیزوں کو اختیار کر لو پھر خوش ہو جاؤ، ایک وفا ہے اور دوسرا عدل، ایک وفا ہے دوسرا عدل ہے، پھر خوش ہو جاؤ، پھر تمہیں کوئی غم نہیں کہ غمخوار ابو انیس ہیں، پھر تمہیں کوئی غم نہیں کہ غمخوار ابو انیس ہیں، تمہیں کوئی ڈر نہیں کہ مونس ابو انیس ہیں۔ اب وقت کی مناسبت کے ساتھ سرکار کے مقالات حکمت جن کی ترتیب مہدی نساء صاحب غازی علی صفدر صلی اللہ علیہ فرمائی سماعت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محبت کو پیدا کیا، خالق نے خلق کو پیدا کر کے محبت کی بنیاد رکھی، کمال محبت کی، کائنات کی پیدائش اور پرورش میں حقیقی ہو یا مجازی محبت ہی کارفرما ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے ظاہر ہونے کا ارادہ کیا تو مخلوق کو پیدا کیا۔ مخلوق سے فرد کامل مراد ہے، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کیونکہ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے مولا کریم نے کسے پیدا فرمایا؟ تو فرمایا، اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔
اپنے نور سے، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت نہ دوزخ، نہ آسمان نہ فرشتہ، نہ زمین نہ سورج، نہ چاند نہ جن نہ انسان، کائنات کی ہر شے کا وجود حضور اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بدولت ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ آسمان ہوتا نہ زمین، نہ حیوانات نہ نباتات، نہ معدنیات نہ جمادات۔ میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیائے محبت کی جان ہے، دل میں جان ہوتی ہے، جان میں لا الہ الا اللہ کا جلال ہوتا ہے، جلال میں روح ہوتی ہے، روح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہوتا ہے، جمال میں پرواز ہوتی ہے، اور پرواز نامحدود ہے، پرندے کے پروں کی قوت پہ موقوف۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی پرواز بڑی پرواز ہے، لیکن سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر دم توڑ دیتی ہے، اور اس کی پرواز سدرۃ المنتہا سے شروع ہوتی ہے۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جنون میں محو رہنا دنیائے جنون کا مایہ دار جنون ہے۔ محبیت کا جو مقام میرے آقا، میرے دلبر، میرے جانی حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلری قدس العزیز کو عنایت ہوا، نادر المثال اور قابل داد و تحسین ہے۔ کسی بھی تاریخ نے آج تک اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں کیا کہ کوئی تیری محبت کے نشے میں چور ہو کر بغیر کچھ کھائے پیے 12 سال کسی درخت کی شاخ کو تھامے کھڑا ہو۔ یہ اعلیٰ درجے کا نمونہ انہی کو عنایت ہوا، اور میری سرکار کے جمال و جلال کی انتہا یہ ہے، جب جذب و مستی میں ڈوب گئے، زبان ارادت و کیفیات کی ترجمان بن گئی، اس سے بڑھ کر جذب و مستی کا اور کیا عالم ہو سکتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں امروز شاہ شاہاں مہمان شکست مارا، امروز شاہ شاہاں مہمان شکست مارا، جبریل با ملائک دربار شکست مارا، کہ بادشاہوں کے بادشاہ میرے آقا و مولا حضور اقدس و اکمل نے آج میرے جھونپڑے کو شرف میزبانی بخشا ہوا ہے، میرے گھر تشریف لائے ہیں، اور اس مہمان ذیشان کی تشریف آوری کوئی معمولی بات نہیں، عنایات کی انتہا اور کمالات کی معراج ہے۔ آج مجھے مقصود کل حاصل ہے، بادشاہوں کے بادشاہ میرے مہمان بنے ہوئے ہیں، اور اب اس سے آگے نہ کوئی منزل ہے، نہ مقام، نہ خواہش، نہ جستجو۔ فرماتے ہیں کہ آج میرے جھونپڑے کی، میرے گھر کی یہ شان ہے کہ جبریل امین ملائکہ مقربین کی معیت میں اس چوکھٹ کی دربانی کے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور یہ عطا و بخشش اور کمال و جلال کی انتہا ہے۔ کمال کا مطلب کرامت نہیں، کرامت سے ہر کہر و میں کو نوازا جا سکتا ہے، لیکن کمال ہر کسی کو مقصود نہیں۔ کمال یہ ہے کہ مقصود کل ہاتھ آ جائے، بلند ترین عطا اور اعلیٰ ترین عنایت یہ ہے کہ حضور اقدس و اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر کو اپنی مہمانی سے مشرف فرمائیں۔ یہی کمال کا مقصود اور یہی انتہا ہے جو میری سرکار حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوا۔
کسی کا کسی کے گھر میں نزول فرمانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ عرس المیلاد المبارک کی تمام ادائیں اس گھر پہ چھا جاتی ہیں۔ جمال کی جستجو میں سر کے بل رقص کرتے ہوئے چلنا، جمال کی جستجو میں سر کے بل رقص کرتے ہوئے چلنا محبت کی دنیا میں ایک مقبول الحب ادا اور مایہ ناز جنون ہے۔ تیرا جمال بے قدر مسافر کی دل جوئی کی حد، جمال کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اے خسرو خوباں، تیرا جمال ہی صحرا نوردوں کا حج ہوتا ہے۔ حضور اقدس و اکمل الطیب و اطہر روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی خوش نصیب کو بقید حیات جمال جہاں آرا سے مشرف فرمانا حق درجہ کی عنایت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی عنایت اگرچہ کسی پہ بھی ہو کبھی گم نہیں ہوتی، عبدالآباد قائم اور زندہ رہتی ہے۔ طریقت نے ایسے حال کو کبھی فراموش نہ کیا، کسی نہ کسی حال میں ہمیشہ زندہ رکھا۔ سامعین کرام، پیر و مرشد نے فرمایا تاریخ عالم خود کو دہرائے یا نہ دہرائے، تاریخ طریقت خود کو ضرور دہرایا کرتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک معروف قول ہے کہ حال ماضی کا شاہد ہے۔ جو چیز ماضی میں تھی حال میں بھی ہے، اگر حال میں نہیں تو ماضی میں بھی نہ تھی۔ جس نے ماضی کو دیکھنا ہو وہ حال کو دیکھے، اور حال کو ماضی پہ فوقیت حاصل ہے۔ سو جو کمال صابر صاحب رحمت اللہ علیہ کو عنایت ہوا ہمارے پیر و مرشد کو بھی حاصل ہوا، ماشاءاللہ۔ اور اس مقام النجات الصحاب المقبول المصطفین کیمپ دارالحسان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہمانی کے شرف سے نوازا۔ سرکار نے اس کا ذکر مقالات حکمت میں کس طرح فرمایا، سماعت فرمائیے۔ اہلاً و سہلاً میرے ہادی میرے مہدی کا، نہری کھتانوں گھاس پھوس کے ویرانوں، چڑیوں کے آشیانوں، مٹی کے ڈھیلوں، ٹالی بیری دودھ اور گلوں نے استقبال کیا۔ مبارکاً مکرماً مشرفاً، تیری آمد پہ اجسام نے کیا کیا شکر ادا نہ کیا، الفاظ ہی نہیں ملتے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اگر نہ آتے تو کیوں نہ آتے، وہی تو ملجا و ماوا ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی۔ آپ کا کرم میرے مولائے کریم روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم جب نوازنے پہ آئے تو ہر حد سے بالا ہو کر کرم کی حد کر دے۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، طیبہ سے ابر کرم کی گھنگور گھٹائیں اٹھنے پہ مجبور ہو ہی جاتی ہیں۔ بطحا سے اٹھ کر ایک گمنام مقام کی طرف بڑھ کر ایک صاحبان کی شکل میں سایہ فکر ہو کر رم جھم برسنے لگتی ہیں اور آن کی آن میں جل تھل کر دیتی ہیں۔ ہر طرف بہار آ جاتی ہے، ہر شے پہ مسرت چھا جاتی ہے، امید کا غنچہ کھل جاتا ہے، بے کسی کو سہارا مل جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں جلوہ افروز ہوتے ہیں، دم بھر میں اجڑی ہوئی کائنات بسا دیتے ہیں، پل بھر میں بگڑی کو بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح منظر قدیم کو گل و گلزار اور خزاں رسیدہ کو رش کے باہر، کوئی بھی اس فیض گستری سے معلوم نہیں رہتا۔ ماشاءاللہ تیری کریمانہ نظر سے کیا ہوا، ہم و غم رخصت ہوئے، روتے تھے ہنسنے لگے، صدق اللہ
वसदक रसूलुल्लाह नबीउल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहिब महबूब से दम भर के लिए भी दूर रहना गवारा नहीं करता। जहाँ महबूब होता है वहीं मुहिब, और ये मोहब्बत का आखिरी दस्तूर है। मेरे आका रूह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बंदा पर अल्लाह का फजल अजीम होता है। मोहब्बत की कैद अगर किसी खुश नसीब को रास आ जाए, इससे फजूतर कोई फैज़ नहीं और इस जिंदगी से आला कोई जिंदगी नहीं। जिंदगी ने पैदा होने का हक अदा कर दिया। मुहिब का महबूब की मोहब्बत के ख्याल में गुम होना ख्याल का माया नाज मकाम है माशाअल्लाह। इसी पे इस्तिकामत की इनायत का इस्तिलाही नाम फना और यही बका है। किसे फना हुई, किसे बका? हर शय को फना है, मोहब्बत को बका। हर शय फानी, मोहब्बत बाकी। महबूब अपने मुहिब की मोहब्बत का कदरदान है, यहाँ तक कि मुहिब के मरकब पे हाजिर होने वाले को भी कभी खाली नहीं फेरता। हाजिरी किसी की भी हो, नजरअंदाज नहीं होती, कुछ न कुछ पाकर ही रहती है, कभी खाली नहीं लौटती। या अल्लाह, इस नौजवान ने मुझे नहीं देखा, मेरी सोबत में नहीं बैठा, मेरी लिखी हुई कोई किताब नहीं पढ़ी, मुझको तेरा बंदा समझकर मेरे मरकज पे हाजिर हुआ है। मैं सिफारिश करता हूँ जो मुराद लेकर हाजिर हुआ है पूरी फरमा दे। या हय्यू या क़य्यूम आमीन। और ये फैज़ एक हाजिरी का है। जो भी हाजिर है और जो भी हाजिर हो किसी इनायत से मालूम नहीं रहता, किसी भी इनायत से कभी मालूम नहीं रहता, ना ही उनकी शान के शायान। इनायत की तक़सीम आम होती है और हाजिर ही कोई इनायत होती है, बामें कोई हो। आप यहाँ दुआ के लिए तशरीफ लाए हैं, अल्लाह का जिक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अपनी अपनी दुआ मांगें और कबूलियत पे ईमान लाएं। बंदा हर किसी का खैर खा और दुआ को है, आने वाले हर किसी के लिए दुआ की। अल्लाह ताला आप सबको फैज़याब फरमाए। आमीन या हय्यू या क़य्यूम। अल्हम्दुलिल्लाह हय्युल क़य्यूम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन वल्लाहु
میں ہاتھ دینا تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبیں تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبیں تیرے فیض کرم کی تو حد ہی نہیں جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا میرے دل میں تیری یاد سارا راز ہے میرے دل میں تیری یاد سارا راز ہے میرے دل میں تیری یاد سارا راز ہے ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے ایک نگاہ کرم بھی میری علاج ہے ایک نگاہ کرم بھی میری علاج ہے لاج میری نبھانا تیرا کام ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا تیرے ہوتے کروں کس کی میں آرزو تیرے ہوتے کروں کس
حد ضرور ختم گورے رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہمارے
اے اللہ مضبوط رسی والے اور درست کام کرنے والے، میں تجھ سے مانگتا ہوں امن خوف کے دن میں اور جنت نشکی کے دن میں، ایسے مقربین کے ساتھ جو توحید کی گواہی دینے والے، رسول سجدہ کرنے والے اور عہد و پیمان پورا کرنے والے، تو بہت مہربان بہت محبت کرنے والا اور بے شک کا ڈالتا ہے جس کا تو ادا کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت، اے اللہ ہمیں بنا کے ہدایت کی طرف بلانے والا اور ہدایت پہ چلنے والا، جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ کرنے والا، جو تیرے دوستوں سے دوستی کرنے والا اور تیرے دشمنوں سے دشمنی کرنے والا، تیری محبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کریں اور تیری عداوت کی وجہ سے ہم ان لوگوں سے عداوت رکھیں جو تیرے مخالف۔ اے اللہ یہ میری دعا ہے، اسے قبول کرنا تیرا کام ہے اور یہ میری کوشش ہے، دین پہ میرا بھروسہ ہے۔ اے اللہ میرے لیے نور میرے دل میں اور نور میری قبر میں اور نور میرے آگے اور نور میرے پیچھے اور نور میرے دائیں اور نور میرے بائیں اور نور میرے اوپر اور نور میرے نیچے اور نور میرے کانوں میں اور نور میری آنکھوں میں اور نور میرے بالوں میں اور نور میری جلد میں اور نور میرے گوشت میں اور نور میرے خون میں اور نور میری ہڈیوں میں۔ اے اللہ تو رحمت کر دے، تو میرے لیے نور ہو اور عطا کر مجھے نور اور بنا دے میرے لیے نور ہی نور۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کی چادر اوڑھی اور اس چیز کو بیان نہیں کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کا لباس پہنا اور اس سے مشرف ہے، پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات کے تصویر کسی کو لائق نہیں سوائے اس کے، پاک ہے احسان اور نعمتوں والی ذات، پاک ہے بزرگی اور عزت والی ذات اور پاک ہے جلال اور اکرام والی ذات۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حلیم یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، بے شک تو بادشاہ ہے، تو ہی بادشاہ ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرا فرمان ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری دعا قبول کرنا، یا اللہ میں تجھ کو پکارتا ہوں میری پکار سن، یا اللہ میں کسی غیر سے نہیں مانگتا، تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرا سوال پورا کرنا، میں تجھ سے دین اور دنیا کی بھلائی مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، یہ بخش دے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ قبول کرنا، یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت